بات کر لیتے ہیں سیاسی میدان میں کیا ہو رہا ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے. کل تو ہم نے ایسا منظر دیکھا کہ تھوڑی دیر کو کہا کہ سب چونک گئے کہ ہو کیا رہا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ابھی تک تو اتنی باتیں ہو رہی تھیں, ایک دوسرے کے خلاف بیانات ہو رہے تھے. تو سیاسی میدان میں حکومت کے سرپرائزز کا سلسلہ جاری ہے. حکومت کے لیے میں کہوں گی سرپرائزز کا سلسلہ جاری وفاقی حکومت کے لیے. خیبر پختونخوا میں ہمیں ایک بڑی تبدیلی کل نظر آئی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے مشترکہ پریس کانفرنس میں وفاقی حکومت سے گلے شکوے کی پوری ایک لسٹ تھی جو انہوں نے وہاں پر ذکر اس کا کیا. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ وفاق خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, کے پی حکومت کو مجبور کر رہے ہیں کہ ایسا فیصلہ کریں جس سے نقصان ہو. اچھا یہ میں بیان جو ہے ان کا, خیر ان کا بیان تھا. اچھا گورنر بھی اس دوران مخاطب تھے. بالکل جی, گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ صوبے کے مسائل پر ہم سب ایک ہیں, مسئلے ہوں گے تو آوازیں اٹھیں گی. اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے یہ کہا کہ جناب وفاق سے شکایتوں میں اپنا بھی انہوں نے حصہ ڈالا اور انہوں نے بھی کچھ 2-4 شکایتیں انہوں نے بھی لگے ہاتھ کر دی. تو یہ کل ایک ہم نے دیکھا کہ شکایتوں کی ایک طویل فہرست آئی اور وہ بھی پریس کانفرنس میں آئی. ان دونوں کا مل بیٹھنا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وفاق کے نمائندے گورنر صاحب تو, اور ان کا مل بیٹھنا اور پھر ڈیمانڈ کرنا یہ اٹ سیلف بڑی نیوز تھی. اچھا ایک اور بڑی اہم خبر ہے, وہ ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بڑے ان کے سرپرائزنگلی ہم نے دیکھا کہ بیانات جو آ رہے ہیں. ایک اور سرپرائز حکومت کے لیے ہے, مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آیا ہے. کراچی میں میٹ دا پریس سے خطاب کر رہے تھے. کہتے ہیں صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آصف زرداری ایوان صدر میں بیٹھ کر 18ویں ترمیم کا تحفظ شاید نہ کر سکیں, تو میں دعوت دیتا ہوں آئیں 18ویں ترمیم کو محفوظ بنائیں جس پر آپ اور ہم نے مل کر دستخط کیے تھے. تو مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ابھی تک 28ویں ترمیم سامنے نہیں آئی, لیکن نظام اکھاڑنے پچھاڑنے والی کوئی تجویز ہمیں قبول نہیں ہے. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے باہمی تعلقات نارملائز کرنے میں کامیاب ہوئے اور سیاستدانوں کا ایک دوسرے سے ملنا اچھی بات ہے. چلیں جی پھر بات کر لیتے ہیں ان سارے سرپرائزز کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما حذیفہ رحمان صاحب. بہت شکریہ حذیفہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کل ہم نے جو مناظر دیکھے بڑے سرپرائزنگ تھے, بلکہ اسٹانشنگ تھے کہ گورنر کے پی بھی تھے, پھر اپوزیشن لیڈر بھی تھے, پھر سی ایم کے پی بھی تھے. وہ جو شکایتوں کی ایک طویل فہرست تھی ان پہ آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی, آپ نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کل کی پریس کانفرنس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ اگر کسی ایک معاملے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ وہاں کی حکومت اور پیپلز پارٹی کے گورنر کے ساتھ اگر بیٹھے تو ہماری حکومت نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. ظاہر ہے جب ایک میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کے بعد سندھ ہے, پھر خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان ہے, اور خیبر پختونخوا کے اندر مسائل ہوں گے. ہمیں تو کبھی یہ بات نہیں کی, ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو وہاں کی حکومت ہے ان ایشوز پہ بات کرے جن ایشوز کو انہیں مینڈیٹ ملا ہے, نہ کہ ایک شخص کی رہائی اور احتجاجی سیاست کی بات کرے. تو میں تو اس پریس کانفرنس کو بڑا مثبت لیتا ہوں. اچھا ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کی قیادت جو کہ کے پی کے کی ہے وہ ایک موضوع پر اکٹھے بیٹھے ہیں تو لا محالہ وہ کہتے ہیں تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے. کوئی ایشو ہوگا تو اکٹھے ہوئے ہیں, اور جو انہوں نے ایشوز ریز کیے ہیں میں سمجھتا ہوں جو فیڈرل گورنمنٹ سے متعلق ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ ایڈریس کریں گے. کچھ ان کے بین الصوبائی ایشوز ہیں, پنجاب سے جو ہے وہ گندم کا آنا اور باقی چیزیں کچھ اس حوالے سے اس پر بھی بات چیت ہوگی. لیکن میں کوئی نیگیٹو اس سے پرسیپشن بلڈ نہیں کروں گا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے, اچھا سائن ہے. کوئی نیگیٹو کی نہیں کر رہا, بات یہ ہے کہ حکومت کی کیا تھوڑا کہیں خوفزدہ تو نہیں ہو گئی کہ بھائی پیپلز پارٹی کا اور اس طریقے سے بیٹھنا پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کوئی میسج تو نہیں ہے فار دا گورنمنٹ, بیکاز 28ویں ترمیم کی بہت باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کو ضرورت ہے تمام تر ووٹس کی پیپلز پارٹی کے. جی صدر بہت شکریہ. اس میں 2 گزارشات کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی طرح بھی پریس کانفرنس کرتے تب بھی حکومت کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی, لیکن یہاں تو پی ایم ایل این کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے انہوں نے سوللی خیبر پختونخوا کے ایشوز کو لے کر جو ہے پریس کانفرنس کی, اسی لیے ہمارے اپنے جو پارٹی کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ میز پر بیٹھے ہوئے تھے. اب جہاں تک بات یہ کہ 28ویں ترمیم ہم نے کرنی ہے تو دیکھیں یہ چیزیں تو محبت پیار سے ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی کے بغیر ہمارے 223 ووٹ پورے نہیں ہو سکتے. یا تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے 2-4 ووٹ کا فرق ہے تو پھر تو کوئی بات بن سکتی ہے کہ آپ کو آزاد اراکین آ جائیں,
لیکن اگر 60-70-75 ووٹوں کا فرق ہو 223 کا نمبر اچیو کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے سینٹ میں 64 نمبر جو ہے وہ 2/3 جا کر ہوتے ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے، تو پیپلز پارٹی کے بغیر تو ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. اور ظاہر پیپلز پارٹی جب کنونس ہوگی ہمارے ساتھ اس مسودے پر، پھر ہم وہ مسودہ میڈیا سے بھی شیئر کریں گے، باقی پارلیمنٹ سے بھی شیئر ہوگا، اور ظاہر ہے کوئی ایسا کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں. 26ویں اور 27ویں میں ہوا تھا. نہیں دیکھیں 26ویں 27ویں ترمیم کے اندر تو آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ اپنی میموری ریکال کریں کہ جو مسودہ ہم نے تیار کیا تھا وہ مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جا کر دیا، انہوں نے اس مسودے کو ریجیکٹ کیا اور 1.5 مہینہ وہ مسودہ ان کے پاس رہا. پھر انہوں نے اس مسودے میں امینڈمنٹس کرنے کے بعد جتنی جو چیزیں تھیں اس کے اندر سے نکال دی. اس کے بعد ایک نیا مسودہ آیا اور وہ سارے میڈیا کو پتا تھا. اسی طریقے سے 27ویں ترمیم کے ٹائم جو اس کے مین نکات تھے، چیئرمین بلاول نے اپنی CEC میں لانے سے پہلے اس پر ایک طویل ٹویٹ کر دیا تھا اور میڈیا نے اس پر بالکل سیر حاصل گفتگو کی، ڈیبیٹ کی. تو یہ صرف پرسپشن ضرور بنا دی جاتی ہے حکومت کے خلاف کہ جی 26ویں مولانا صاحب آپ نے کہا ان کے پاس رہا، پھر آپ نے بلاول صاحب کا حوالہ دیا. ہم تو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، بیکاز آپ انیشیٹ کر رہے ہیں. ذرا مولانا صاحب کے بیان پر بھی آ جاتے ہیں. 28ویں ترمیم کہتے ہیں ابھی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن نظام اکھاڑنے پچھاڑنے والی کوئی تجویز ہمیں قبول نہیں. تو ایسا کیا ہے 28ویں ترمیم میں جو مولانا صاحب دعوت دے رہے ہیں صدر مملکت کو کہ آئیں 18ویں ترمیم بچا لیں؟ دیکھیں بات تو ایسے ہے کہ ایک ہی گلاس ہوتا ہے، اس میں آدھا گلاس میں پانی ہوتا ہے، کوئی اس کو آدھا خالی کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی اسے آدھا بھرا ہوا کہہ رہا ہوتا ہے. ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ ہم 18ویں یعنی ترمیم کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں. جس طریقے سے 1973 کا کانسٹیٹیوشن آیا تو 45 سال بعد رضا ربانی صاحب اور پیپلز پارٹی کو یہ احساس ہوا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لکھے گئے آئین میں یہ غلطیاں موجود ہیں، اور اس NFC کو ریوائز کیا گیا. حالانکہ NFC 18ویں ترمیم سے پہلے 17 ترامیم ہوئی ہیں، کہیں پر NFC ڈسکس نہیں ہوا. تو 18ویں یعنی ترمیم کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹلی 73 کے آئین میں امینڈمنٹ کی گئی، اور اسی طریقے سے کچھ وزارتیں جو صوبوں کو دی گئیں. بھٹو صاحب تو وہ وزارتیں مرکز کو لے کر گئے. صحیح، آپ کا پوائنٹ آگے. بہت شکریہ. یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد.